السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ صاحب کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ کی ایپیسوڈ نمبر 14 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم ہماری آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 14۔ پیپر کا پورا ہفتہ ہی بزی گزرا تھا۔ منجی اور جیجن دونوں ہی اپنے پیپرز کی تیاری میں مگن تھے۔ دونوں کے سبجیکٹ الگ تھے۔ جیجن بزنس پڑھ رہا تھا جبکہ منجی کو فیشن ڈیزائنر بننا تھا، اسی لیے وہ فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی تھی۔ اسے اس کی ٹیچرز نے بہت سمجھایا تھا کہ وہ اتنی ذہین ہے تو پھر ڈاکٹر، وکیل، جج یا کچھ اور بنے پر اس کی دلچسپی صرف ڈیزائننگ میں تھی۔ یونا اور ریونو دونوں کے سبجیکٹ کچھ ڈیزائننگ کے تھے اور کچھ دو سبجیکٹ بزنس کے تھے، جبکہ دو ہیون بھی جیجن کی طرح بزنس ہی پڑھ رہا تھا۔ چونکہ ان کی کلاسز الگ تھیں، اس لیے پیپرز کے دوران بھی وہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکے تھے۔ پہلے تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی جیجن کے پیپر دینے آنے پر حیرت سے مرنے والے ہو گئے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں ہوا تھا کہ جیجن اور وہ بھی پیپر دینے آیا ہے۔ ان سب کی حیرت کو پوری طرح اگنور کرتے جیجن نے 6 کے 6 پیپر دیے تھے۔ آج سب کا لاسٹ پیپر تھا، جس کی وجہ سے سب کو ہی بہت خوشی تھی۔ پیپر ختم ہوا تو جیجن سیدھا منجی کی کلاس کی جانب بڑھا تاکہ اس سے مل سکے۔ پورا ہفتہ پڑھائی میں بزی وہ اس سے فون پر بات بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس کی کلاس کے دروازے پر پہنچا تو باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ بھی ابھی پیپر حل کر رہی تھی۔ بنا پروفیسر سے اجازت لیے وہ سیدھا کلاس کے اندر چلا گیا۔ کتنی دیر ہے؟ کب ختم ہوگا تمہارا پیپر؟ وہ منجی کے سر پر جا کر کھڑا ہوتا بولا، جبکہ اس کے بولنے پر منجی نے سر اٹھا کر اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ابھی یہاں پیپر ہو رہا ہے۔ اس نے دبی دبی آواز میں اسے جانے کو کہا۔ نہیں، میں نہیں جا رہا، تم پیپر دو، میں یہاں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ وہ صاف انکار کرتے اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ منجی نے پہلے جیجن کو گھورا اور پھر پروفیسر کو دیکھا، جس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اسے جیجن کا کلاس میں آنا اچھا نہیں لگا، لیکن وہ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ پیپر لکھنا شروع ہو گئی۔ جیجن نے پوری کلاس میں نظریں گھمائیں تو سب اسٹوڈنٹ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے پروفیسر کی جانب دیکھا، جس کی نظریں جیسے اس پر جم گئی تھیں۔ اس نے دائیں ابرو جھکا کر اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ مجھے گھورنے کی وجہ۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر پروفیسر نے ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا، کیونکہ جیجن کو تو فرق پڑنا نہیں تھا۔ پروفیسر سے نظریں ہٹا کر اس نے منجی کو دیکھا، جو مگن سی پیپر لکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے جیجن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور وہ بینچ کے ساتھ اٹیچ ٹیبل پر بازو کے اوپر سر رکھ کر منجی کو فرصت سے دیکھنے لگا۔ اس کا اس طرح دیکھنا منجی کو کنفیوز کر رہا تھا۔ اس نے پیپر سے نظریں ہٹا کر اسے 2-3 مرتبہ گھور کر بھی دیکھا، لیکن جیجن آگے سے اسے آنکھ مار دیتا۔ آخر تنگ آ کر منجی نے اسے اگنور کرنے پر اتفاق کیا، کیونکہ جیجن تو ہٹنے والا تھا نہیں۔ چلو آج ریسٹورنٹ جا کر کھاتے ہیں، اور ٹریٹ میری طرف سے۔ وہ پانچوں کینٹین کچھ کھانے کے لیے جا رہے تھے جب جیجن نے یونا کی گردن کے گرد بازو ڈال کر کہا، کیا ہے، دور ہٹو مجھ سے، میں یونا ہوں، منجی نہیں۔ یونا نے چڑھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس کا بازو گردن کے گرد سے ہٹانے لگی۔ مجھے بھی پتہ ہے تم یونا ہو، میں اندھا تھوڑی ہوں۔ وہ تو بس آج مجھے میری دور کی کزن پلس بہن پر کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا ہے۔
جیجن نے بنا اس کی گردن کے گرد سے بازو ہٹاتے کہا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا بایاں گال کھینچا۔ جیجن، مجھ سے دور ہٹ جاؤ کیونکہ مجھے تم پر بالکل پیار نہیں آ رہا۔ یونا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جیجن کو خود سے دور کر کے کہیں دور پھینک آتی۔ باقی تینوں ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ چلو یار، چھوڑو نخرہ کرنا، آ جاؤ ہم ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ میں، یونا اور منجی پیچھے بیٹھیں گے اور تم دونوں آگے بیٹھنا، گاڑی جو مرضی چلائے۔ جیجن بنا یونا کی اریٹیشن کی فکر کرتا دوسرا بازو منجی کی گردن میں ڈال کر ان دونوں کو اپنے ساتھ پارکنگ ایریا کی جانب لے کر جاتا بولا۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں بھی اس کے پیچھے آئے، جبکہ یونا اور منجی جیجن کے بازو پر تھپڑ مارتے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن اس نے گاڑی کے پاس پہنچ کر ہی انہیں چھوڑا تھا اور پھر جلدی سے بیک سیٹ کی درمیان والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ منجی اور یونا نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا اور برے برے منہ بناتی اس کی دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ وہ سب دو ہیون کی گاڑی میں جا رہے تھے، لیکن ڈرائیو ریونو کرنے والا تھا اور دو ہیون آرام سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر جانے والا تھا۔ یہ پاگل شہر کی دوسری نکڑ والے ریسٹورنٹ میں جانے کا بول کر خود سو گیا ہے اور میرا کندھا توڑ رہا ہے۔ اوئے جیجن، اٹھو اور سیدھے ہو کر بیٹھو۔ جیجن نے جس ریسٹورنٹ میں جانے کا کہا تھا وہ یونی سے 1.5 گھنٹے سے اوپر کی مسافت کا تھا۔ باقی سب تو صبر کرتے ریسٹورنٹ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن خود نواب صاحب سو گئے تھے اور اس کا سر سوتے ہوئے یونا کے کندھے پر تھا، اسی لیے وہ جو پہلے بھوک کی وجہ سے تپی ہوئی تھی اور تپ گئی۔ مت جگاؤ اسے یونا، ایکچولی پچھلا پورا ہفتہ پیپر کی وجہ سے یہ صحیح سے سویا نہیں، اب بھی اس نے صحیح سے نیند پوری نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ یہ سو گیا، ورنہ سفر جتنا مرضی لمبا ہو جیجن کبھی نہیں سوتا۔ آگے والی سیٹ پر بیٹھے دو ہیون نے یونا کو اسے جگانے سے روکا اور ساتھ ہی اس کے سونے کی وجہ بتائی۔ مگر اس سب میں میرے کندھے کا کیا قصور ہے؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ ایک تو وہ چڑچڑی بہت تھی، ہر بات پر چڑ جاتی تھی، لیکن پھر بھی نیچر کی اچھی تھی۔ یونا کے چڑھنے پر منجی نے جیجن کی جانب دیکھا، جو یونا کے شور سے بھی نہیں اٹھا تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ اسے سوتے دیکھ منجی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جیجن کا سر نرمی سے پکڑ کر یونا کے کندھے سے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اب ٹھیک ہے تمہارا کندھا؟ اس نے یونا سے پوچھا، جو اس کی حرکت پر اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ اسی طرح اسے امید لگاتی ہے، پھر کہتی ہے مجھے تم سے محبت نہیں اور اس کا دل توڑ دیتی ہے، یونا نے دو ہیون اور ریونو سے کہا، جس پر ان دونوں نے اس کی بات کی تائید کی، جبکہ منجی نے اسے اگنور کیا۔ آج ان کے سیمسٹر کی سبھی کلاسز کی رزلٹ شیٹ نوٹس بورڈ پر لگنے والی تھی، اس لیے جیجن صبح سے فکر مند تھا۔ ویسے تو وہ پروفیسر سے کہہ کر اپنی مرضی سے اپنا رزلٹ بنوا سکتا تھا، لیکن اسے ایمانداری کے ساتھ رزلٹ چاہیے تھا تاکہ بعد میں اس کے دل میں منجی کو بے وقوف بنانے کا گلہ نہ رہے۔ جیسے ہی رزلٹ شیٹ بورڈ پر لگی، سبھی اسٹوڈنٹ اپنا رزلٹ دیکھنے لگے۔ چونکہ نوٹس بورڈ 4 تھے اور چاروں پر 4 سیکشن کے الگ سے رزلٹ لگائے تھے، اس لیے ہر کوئی اپنے اپنے سیکشن بورڈ پر اپنا رزلٹ دیکھنے کو بے تاب تھا۔ منجی، یونا اور ریونو تینوں اپنا رزلٹ دیکھ کر خوشی خوشی پیچھے پلٹے، کیونکہ ان تینوں نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن لی تھی۔ منجی فرسٹ، نہ صرف اپنے سیکشن میں بلکہ سبھی سیکشن میں سے اس کے نمبر زیادہ تھے۔ یونا سیکنڈ اور ریونو تھرڈ آیا تھا۔ وہ رزلٹ دیکھنے والوں کی بھیڑ سے باہر نکلے تو جیجن اور دو ہیون بھی وہاں آئے۔ وہ جیسے ہی اپنے سیکشن بورڈ کی جانب آئے، سب نے اسے خود بخود رستہ دے دیا۔ لڑکیاں تو انہیں دیکھ کر منہ میں انگلیاں دباتی آہیں بھرنے لگیں۔ جیجن نے نیچے سے رزلٹ دیکھنا شروع کیا تھا۔
نیچے سے جیسے جیسے وہ اوپر آ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا نام نیچے والے 25 اسٹوڈنٹ میں بھی نہیں تھا اور اسے اچھے رزلٹ کی امید بالکل نہیں تھی کہ وہ اوپر دیکھ سکتا رزلٹ۔ نیچے مت دیکھو، یہ رہا تمہارا نام۔ دو ہیون نے اس کی کمر پر تھپکی دیتے اس کا دھیان 10ویں نمبر پر کیا۔ خود کو کلاس کے ٹاپ 10 میں دیکھ کر اس کو یقین نہ آیا۔ میں 10ویں نمبر پر آیا ہوں؟ میں اچھے نمبر سے پاس ہو گیا دو ہیون، میں پاس ہو گیا، اب وہ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلے گی۔ وہ خوشی سے دو ہیون سے بولتا اس کے گلے لگ کر اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی اچھالنے لگا۔ دور ہٹو، مجھے کیوں اچھال رہے ہو؟ دو ہیون نے اسے دور کرتے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، سوری، میں زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا۔ تم نے دیکھ لیا اپنا رزلٹ؟ ہاں دیکھ لیا، فرسٹ آیا ہوں کلاس میں۔ اب چلو منجی کو بتاؤ تم نے اس کی رکھی شرٹ پوری کر لی۔ وہ جیجن کے پوچھنے پر جواب دیتا اسے سائڈ پر لے گیا۔ وہ دونوں منجی کو ڈھونڈنے جانے والے تھے کہ وہ خود ہی ان کے سامنے آ گئی۔ کیا بنا تمہارے رزلٹ کا؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ میں پاس ہو گیا، وہ بھی اچھے نمبر سے، جیجن نے خوشی کی انتہا کو چھوتے بتایا۔ اس کے جواب پر منجی، یونا اور ریونا کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ تم اچھے نمبر سے کیسے پاس ہو سکتے ہو؟ پروفیسر سے کہہ کر نمبر لگوائے ہیں نا۔ مجھے نہیں یقین، کیونکہ تم نے تو پیپر سے ایک دن پہلے پڑھنا شروع کیا تھا، اس نے بے یقینی سے کہا۔ میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، ایمانداری سے خود پیپر دیا اور اسی پیپر کے حساب سے نمبر لگے ہیں۔ سچ میں نے کسی پروفیسر سے نمبر نہیں لگوائے، تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں، اس نے اپنی صفائی دیتے کہا تو منجی کو لگا وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب تم اپنا وعدہ نبھاؤ گی نا؟ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی نا؟ جیجن کی آواز ایک دم سے آہستہ ہوئی اور اس نے اس بچے کی طرح پوچھا جو اپنی ماں سے اپنی من پسند چیز لانے کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے سوال پر منجی کی مسکرا پڑی۔ کل صبح 7 بجے سیول ٹاور کے پاس پہنچ جانا۔ وہ اپنے انداز میں جواب دے کر یونا کا بازو پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ مبارک ہو جیجن، محنت رنگ لے آئی، ریونا نے جانے سے پہلے حیران کھڑے جیجن کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا۔ نہیں، یہ سب بیکار ہے، کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں کیا میرے پاس؟ جاؤ میرے دوسرے کپڑے لے کر آؤ جو میں پیرس سے لایا تھا، جلدی جاؤ اور یہ بیکار کپڑے ہٹاؤ میرے سامنے سے۔ اس نے اپنے سامنے کپڑوں کا ایک بڑا سا سٹینڈ جس پر اس کے بڑے بڑے برانڈ سے خریدے کپڑے ہینگ تھے لے کر کھڑی ملازمہ سے کہا تو وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتی وہ سٹینڈ گھسیٹتے وہاں سے لے گئیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ میرے جوتے کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ وہ ڈریسنگ روم کی جانب دیکھتا چیخا تو وہاں سے 5 سے 6 ملازمہ جوتوں کے سٹینڈ باہر لائیں۔ جیجن جب سے گھر آیا تھا کل پہن کر جانے کے لیے کپڑے چوز کر رہا تھا، لیکن اسے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں لگ رہا تھا اپنے لیے، اسی لیے ڈھیروں کپڑے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ یہ والے جوگر نکالو، اس نے ایک وائٹ جوگر کے جوڑے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو ملازمہ نے جلدی سے وہ جوڑا اس کے سامنے پیش کیا۔ یہ اچھا ہے اور میں نے ابھی تک اسے پہنا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ اسے جا کر سائٹ پر رکھ دینا اور باقی جوتوں کو ان کی جگہ پر، اس نے ملازمہ سے کہا تو وہ اوکے سر کہہ کر باقی ملازماؤں کو اشارہ کرتی وہاں سے چلی گئی اور وہ سب اس کے پیچھے پیچھے سٹینڈ لے کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھیں۔ ہائے سر، وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر سوچ رہا تھا کہ کل کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے کہ تبھی کسی نے اسے پکارا۔ اس نے حیران ہو کر سائڈ پر دیکھا تو ایک نوجوان سا لڑکا جس نے بلیک 3 پیس پہن رکھا تھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم کون؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ سر، میں آپ کا نیا اسسٹنٹ، اس نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ اور زیادہ حیران ہوا۔
میرے اسسٹنٹ تو مسٹر پارک ہیں. وہ کہاں ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا. جی سر وہ ہیں، لیکن ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں کل سے، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے. میں ان کا بھتیجا ہوں. اس لڑکے نے اسے ساری بات بتائی تو جیجو نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ جیجن کے کہنے پر وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. نام کیا ہے تمہارا اور عمر کیا ہے تمہاری؟ اس نے پوچھا. سر میرا نام موبن ہے اور میں 25 سال کا ہوں. اس لڑکے نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. پڑھتے ہو؟ ایک اور سوال پوچھا گیا. نہیں سر، میری اسی سال اسٹڈی پوری ہوئی ہے اور آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں. اس کے جواب پر جیجن نے سر ہلایا. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، اپنے چاچو کی طرح میری کوئی بھی خبر میرے موم ڈیڈ تک نہ پہنچانا، ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکالنے میں بالکل دیر نہیں کروں گا. جیجن کی بات پر اس نے سر جھکا کر اٹھایا. جیسے آپ کہیں سر، میرا وعدہ. آج سے، بلکہ ابھی سے، آپ کا راز میرا راز، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. چیئرمین اور CEO میڈم کو بھی نہیں. اس نے پختہ لہجے میں کہا تو وہ خوش ہو گیا. ویری گڈ. چلو اب میری مدد کرو کپڑے چوز کرنے میں. مجھے کل ڈیٹ پر جانا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کیا پہنوں. ملازمہ اس کے پیرس والے کپڑے لے آئیں تو وہ موبن سے بولا. سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک کرنا، کمنٹ میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.